الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ سورۃ محمد ترتیب تلاوت میں 38واں سورت ہے اور ترتیب نزول میں 95 سورت۔ دعوی سورت کا الترغیب الی القتال، بعد اثبات التوحید علی الکمال۔ مناسبت باقبل کے ساتھ اسمی مناسبت وَإِنْ أَطَاعُوا مُحَمَّدًا فَلَهُمْ فَتْحُ أَبْوَابِ الْحُجُرَاتِ۔ فلهم فتح سورة الفتح، فلهم فتح أبواب الحجرات سورة الحجرات۔ إلا بشرط أن يؤمنوا، إلا بشرط أن يؤمنوا بما في سورة القاف، سورة القاف۔ فإن لم يطيعوا فتهوي بهم الذاريات، فتهوي بهم الذاريات، اڑا دیں گے ان کو ہوا۔ إلى مكان شحيق، أو ينزل عليهم العذاب، أو ينزل عليهم العذاب من الطور، سورة الطور۔ مثل ما نزل على بني إسرائيل، ولو آمنوا ولو آمنوا ارتفعوا مثل ارتفاع النجم والقمر۔ اگر ایمان لائیں گے تو اس کا مرتبہ بلند ہو جائے گا، مثل ارتفاع النجم والقمر، سورۃ النجم اور سورۃ القمر پر۔ دوسرا مناسبت
سے پہلے حوامیم میں شبہات کا ازالہ مکمل ہو گیا. شبہات کا ازالہ مکمل ہو گیا. اب محمد نے فرمایا کہ مرد بنو اور توحید کے خاطر جہاد کرو. خلاصہ صورت صورت کے دو قسمیں ہیں. پہلا قسم ابتدا سے آیات نمبر 19 تک اور دوسرا حصہ 19 سے آخر تک. پہلے حصے میں مومنین اور مشرکین کے صفات کا تقابل، اور مسئلہ توحید جس کے خاطر حکم جہاد فرض کیا گیا. اور ان کے علت اور دوسرے حصے میں وہ منافقین جو نہ خود جہاد میں شریک ہوتے تھے اور نہ مال خرچ کرتے تھے، اور پر زجر
منافقین جو نہ خود خرچ کرتے جنگ کرتے تھے اور نہ مال بھی خرچ کرتے تھے، ان کے لیے زواجر۔ آگے توحید کا بیان احقاف تک مکمل ہو چکا۔ اب اس کے بعد زیادہ تر قیامت کا ذکر ہوگا۔ زیادہ تر قیامت کا ذکر ہوگا۔ اسی بنا پر اگر یہاں سے آخر تک قرآن کا 5واں حصہ قرار دیا جائے تو کوئی حرج نہ ہوگا۔ الذین بولو کفروا جو کافر ہے، وصدوا اور انہوں نے روکا عن المسجد عن سبیل اللہ، خود بھی کفر کرتے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے۔ اضل اعمالهم غائب ہو گیا ان کے اعمال ان کے ضائع اور برباد، جیسے کہتے ہیں ابن قتیبہ معنی کرتے ہیں جس طریقے سے کہتے ہیں ظل الماء فی اللبن، ظل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں غائب ہو گئے، پانی ڈالا سارے تو ظل اعمالهم غائب ہو گئے ان کے اعمال صالحات جو کرتے ہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بشارت والذین آمنوا جس ایمان لایا عمل کہنے اور ایمان لایا بما چیز پر اتارا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ الحق و سچم طرف کے جانے سے دور کر لیں گے ان کے سیئات ان کے گناہ، سیئات ان کے پریشانیاں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ہم صحیح کر لیں گے ان کے حال، بالہم حالہم اب بالہم قلوبہم ما یغفر ببالک فاللہ سوا ذالک، جو حدیث میں آتا ہے۔ ذرا خیال کرو لفظی ترجمہ میں نے بتایا آخری صورت میں لفظی ترجمہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ذالک بأن الذین، ذالک یہ ابطال ان کے اعمال کا اس وجہ سے وہ لوگ جو کہ کافر تابعداری کرتے ہیں الباطل الہ باطل کا، وأن الذین اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے آمنوا تابعداری کرتے ہیں حق کا من ربہم ان کے رب کی جانب سے، کذالک اسی طریقے سے یضرب اللہ اللہ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے امثالہم ان کے مثالیں بیان کرتے ہیں، للترغیب والترہیب احوال بیان کرتے ہیں، امثالہم احوالہم للترغیب والترہیب، مولانا تھانوی صاحب فرماتے ہیں ترغیب و ترہیب کے لیے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ جب تم ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ کافر ہے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ مارو ان کے گردنوں کو، فَاضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ مارو ان کے گردنوں کو، گردنیں مارو وہ لڑو ان کے ساتھ چھوڑو مت، حتیٰ اذا احسنتم یہاں تک کہ تم خوب پونجیدگی کر لو، احسنتم خوب پونجیدگی کرو خوب قتل کر لو، فشد الوثاق پھر مضبوط کر لو، فشد الوثاق مضبوط کر لو، باندھنا خیری بناؤ، فإما مندن
عیدی بنانے کے بعد مہما بننا اعتمنو بندن احسان کرو اور احسان بعد ان کے بعد مہما فداً مہما تبدو فداً یا بدلے لو کہ بدلا ویسے ادا کرو یا بدلے لو دونوں لڑو کہاں تک حتیٰ تضع الحرب جہاں تک کہ رکھے ہوئے آل الحرب لڑائی والے کفار اوزارہا اپنے بوجھ یعنی اپنے قتال لڑنے کے بوجھ اپنے اسلحہ وغیرہ تمہارے مقابلے میں رکھتے ہوئے نہ لڑے ذالکا الامر ذالکا حکم اس طریقے سے جو اللہ نے بتا دیا ذالکا یہی حکم جہاد کا ہے ذالکا حکم جہاد یہ حکم جہاد کا ہے ان کے ساتھ لڑو آگے وقف اور پیسے ذالکا یہ حکم جہاد کا ہے ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہتے مدد انتصر منہم اللہ ان سے بدلہ لے لیتے لیکن اللہ نے کیوں ایسے نہیں کیا بغیر قتال ولیکن لیبلوا تاکہ اللہ امتحان لے لے تمہارے بعد کے ساتھ والذین اور وہ لوگ قتلوا جو قتل کیے گئے بشارت اور ترغیب الی الجہاد وہ لوگ جو قتل کیا اللہ کے راستے میں اجر احکامات ضائع نہیں ہوں گے سیادیم اللہ پاک ان کو راستہ بتائیں گے جنت کی طرف سیادیم الی الجنہ ویصرف عنہم اللہ پاک صحیح کر لیں گے ان کے حال ان کے اعمال قبول کر لیں گے اور ان کے اعمال اجر و ثواب ان کو دے دیں ویصلوں داخل کر لیں گے باغات میں جنت میں الرفعہ کہ اللہ نے خیال کیا ہے الرفعہ طیبہ اللہ نے صاف کیا ہے صاف ستھرا کیا ہے الرفعہ لہم اللہ نے ان کے لیے بیان کیا ہے یا ان کا تعارف سے لے لو اللہ نے ان کا تعارف کیا ہے یا ایھا الذین الرفعہ لہم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تصبروا اگر ان تنصروا اللہ اگر تم نے اللہ کے دین کا مدد کر دیا ینصرکم اللہ تمہارے مدد کر دیں گے مضبوط کر لیں گے تمہارے قدموں کو والذین اور وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں فتعصوا ہلاکت ہے ان کے لیے فاضل اعمالہم اور غائب کر لیں گے اللہ ان کے نیک اعمال کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا مشرک کو کوئی ثواب نہیں ہے اگر کہ وہ عبادت کرے ذالکا بأنہم ذالکا یہ علت ہے کہ مشرکین کے اعمال ضائع ہونے کا ذالکا بأنہم کریہوا انہوں نے برا جانا ما انزل اللہ کہ اللہ نے اتارا یعنی قرآن کریم کو برا جانا ہوئے اور اللہ کے خط کو برا جانا اللہ کے خط کو برا جانا فأحبط أعمالهم اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا اعمال اللہ نے ان کے ضائع کیا مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں افلا یسیرون تفریح دنیاوی کیا لوگ نہیں چلتے زمین کے اندر دیکھتے ہوئے پہنچو ہے کیف کان کس طریقے سے وہ انجام ان لوگوں کا جو پہلے گزر گئے کتنے میں قوم نوح علیہ السلام قوم ہود علیہ السلام کتنے قوموں کا میں تباہ برباد کیے ہوئے دمر اللہ نے ان کو تباہ کیا وللکافرین اور موجود ہے کافروں کے لیے امثالھا پہلے کافروں کی طرح عذاب ہے ان کو ویسے عذاب آ جائے گا وہ مان لو ورنہ تباہ ہو جاؤ انجام تمہارے بھی ایسے ہوگا جیسے پہلے والوں کا ہوا ذالکا بأن اللہ ذالکا لتستحسنوا یہ بھی ترغیب الی الجہاد ذالکا یہ بیان اللہ نے کیا تاکہ تم یقین کر لو کہ اللہ پاک مولا الذین دوست ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ایمان لایا وأن الکافرین کافر لا مولا لہم ان کا کوئی دوست مددگار کوئی حمایتی نہیں ہے بشارت ان اللہ بے شک اللہ پاک داخل کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا عمل کرتے نہیں باغات میں چلیں گے ان کے درختوں کے نیچے الانہار چار قسم کے نہریں والذین اور وہ لوگ جو کافر ہے تقابل ہے مومنین اور کافرین کے اعمال والذین کفروا یتبعون
وہ لوگ کافر یتبعون تابعداری کرتے ہیں، یتمتعون فائدہ لیتے ہیں دنیا کے اندر۔ کافروں کا کام کیا ہے؟ کھانا، کمانا اور کھانا، کمانا اور کھانا۔ جو گدے گھوڑوں کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے، ان کے بھی ہے۔ والذین کفروا یتمتعون فائدہ لیتے ہیں، ویاکلون اور کھاتے ہیں، کما تاکلون الانعام کیسے کھاتے ہیں چوپائے، کیسے چوپائے کھاتے ہیں وہ، یعنی ان کا مقصد کھانا پینا ہوتا ہے، نہ ان کے دین، نہ ان کے حلال نہ حرام کے تمیز، حلال اور حرام کا تمیز نہیں، نہ اٹھنے بیٹھنے کا تمیز ہے، نہ دائیں بائیں سے کام۔ آج کل طریقے شروع ہے، دعوت کرتے ہیں تو ولیمے میں کھڑے ہو کر کے کھانے کا طریقہ نکالا، تو اس کو سمجھاؤ بھائی دینی طریقہ یہ کہ بیٹھ کر کے کھاؤ۔ کہتے یار تمہارے سمجھ نہیں آ رہا ہے، بیٹھ کر کے جو ہے وہ 10 آدمی کھاتے، اسی جگہ میں کھڑے ہو کر کے 20 آدمی کھاتے، تمہارے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ لوگ مثال ظاہر، کما تاکلون الانعام کیسے کھاتے ہیں چوپائے، نہ کھڑے بیٹھنے کا تمیز نہیں، دائیں بائیں کا تمیز نہیں، حلال اور حرام کا تمیز نہیں۔ والنار مثوی اور آگاہ ٹھکانہ ہے ان کے لیے، وکأی من قریۃ، پھر تخفیف دنیاوی، بہت سارے بستی، اشد سب سے قوت کے اعتبار سے آپ کے بستی سے، مکے سے وہ، التی وہ بستی اخرجت کا کہ انہوں نے آپ کو نکالا، یعنی مکے والوں، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا ان کو، فلا ناصر لهم، ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ اب حال مومنین کا تقابل ہے، اعمال مشرکین اور مومنین کے اعمال کا تقابل۔ افمن کان علی بینۃ، جو شخص کو واضح دلیل پر اپنے رب کی جانب سے، کا من کیا مثل وہ شخص ہے کہ خوبصورت کیے گئے ان کے لیے برے اعمال، واتبعوا تابعداری کرتے اپنے خواہشات کا، کیا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مثل البشارت، مثل الجنت التی، صفت و جنت کا مثل کے پہلے میں نے بتا کے معنی آتے ہیں، امر غریب کا بھی آتے ہیں، صفت کا معنی۔ مثل الجنت التی، صفت و جنت کا جو وعدہ کیا جاتا ہے متقین کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو اپنے نفس کی شر سے بچائیں۔ فیہا، اس جنت کے اندر انہار نہریں ہوں گے، جنت کے اندر 4 نہریں نہیں ہوں گے، 4 قسم کے نہریں، انہار آیا، اور پورے قرآن میں اس صورت میں ان نہروں کا ذکر ہے، پورے قرآن میں ذکر ان نہروں کا اس صورت میں 4 قسم، 4 نہریں ہوں گے، تو 4 کے اوپر لوگ اب کون کون سے ہیں اس میں بیان، اور 4 صرف نہیں، 4 قسم، 4 نوع، تو نہریں بہت ہوں۔ فیہا انہارون، جمع آیا، جنت کے اندر نہریں ہوں گے، بماء، پانی کے، ایسے پانی غیر آسن، کہ بدبودار نہیں ہوں گے، غیر آسن، گندے نہیں ہوں گے، ان کے اندر کوئی تن من نہیں ہوگا، صاف ستھرے پانی، پانی کا بہت سارے نہر، صاف ستھرا، میٹھا، مزیدار۔ نمبر 2، وانہارون، نہریں ہوں گے، من لبن، دودھ کے، دودھ میں سے لم یتغیر طعمہ، کہ تغیر اس کے مزے میں بھی آیا ہوگا۔ دنیا کے دودھ رہ جاتے تو اس کے اندر مذہب تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اس میں پانی ڈال دیتے ہیں تو وہ اور قسم کے بن جاتے ہیں۔ دنیا کے دودھ کا مذہب بدلتا رہتا ہے، لیکن جنت کے دودھ کا تغیر نہیں آتا، کئی سالوں میں فرق۔ 2 قسم، وانہارون، اور بہت سارے نہریں ہوں گے، من خمر، شراب سے، لذت للشاربین، جو مزہ دینے والا ہوگا پینے والوں کو، وہ بھی کئی نہریں ہوں گی۔ وانہارون، نمبر 4، اور بہت سارے نہریں ہوں گے، من عسل، شہد کے، مصفا، صاف ستھرا شہد ہوئے، یہاں کا شہد کبھی چینی ملائے، کبھی کیا ملائے، کبھی کیا ملائے، اور وہاں پر صاف ستھرے شہد۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ، اور مغفرت ان کے رب کی جانب سے۔ ایک شخص وہ ہے جو کہ یہ نعمت دے میرے، پہلے میں نے بتایا سورت کے اندر تقابل اعمال مومنین اور مشرکین کا من، کیا یہ شخص اس طرح ہے، کا من
ہوا خالدون یعنی یہ مومن ان صفات والے کا من کیا مثل و شخص ہے ہوا خالد فی النار جہاں ہمیشہ آگ میں رہے گا وہ سکو پلائے جائیں گا ان کو پان حمیم گرم پانی وقت امعاءہم کاٹیں گے ان کے انتروں کو پانی پی کر کے انترے نیچے کاٹ پھر زجر مشرکین کے لیے وَمِنْهُ مَا يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ آپ کی طرف کان رکھتے ہیں جہاں تک کہ آپ سے نکل جاتے آپ کے پاس سے نکلتے قالوا کہتے ہیں للذین ان لوگوں کو جن کو دے گا علم یعنی صحابہ کرام کو کہتے ہیں منافقین آپ کے مجلس میں بیٹھ کر کے باہر نکلتے ہیں بعض کیا کہتے ہیں مسلمان اور علماء صحابہ کو ماذا قال آنفا کیا کہا اس نبی نے کیا کہا یہ کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں استہزاءً اولئک الذین طبع اللہ اللہ نے مہر لگا ان کے دلوں کے اوپر واتبعوا انہوں نے تابعداری کیا اپنے خواہشات کا والذین تدعوا پھر بشارت وہ لوگ جنہوں نے ہدایت سیدھا راستہ پایا زادہم زیادہ کر لیتے ان کو یہ آیات ہے زادہم زیادہ کر لیتے ان کو روزان ہدایت فائدے زیادہ ہوتے ہیں وَآتَاهُمْ اللہ نے ان کو دیا ہے الہمہم اللہ نے مومنین کو دکھا دیا ہے الہام کیا ہے تقواہم اپنے ثواب کا راستہ مقام و ثواب املا محمد نبی رحمان کو ان کا ثواب کا طریقے اللہ نے بتائے فَهَلْ يَنْظُرُونَ التَّخْوِيفَ انتظار نہیں کرتے یہ کافر الا الساعة مگر قیامت کا ان آتے ان کے آ جاؤ ان کے پاس ارجانا قیامت بغتتاً اچانک فقد جاء اشراطها تاکہ آگے ان کے پاس قیامت کے نشانات یعنی شق القمر اسی طرح دوسرے معجزات کی ظاہر فَأَنَّا لَهُمْ کہاں ہوگا ان کے لیے اذا جاءتهم جب آ جائے گا قیامت ان کے پاس ذکراہم ان کے نصیحت ان کا نصیحت وہ کہاں وہ قبول ہوگا کہ جب قیامت آ جائے اس وقت ایمان لانے ایمان قبول نہیں ہوگا بنیادی مسئلہ جس کے لیے سارے انبیاء بھیجے گئے اتفاق اور اجماعی مسئلہ فعلم جانتے رہے حبیب ان کو کہہ دو ہر حاضر کو خطاب فعلم جانو تم انہو بیشک شان یہ ہے لا الہ نہیں ہے کوئی حاجت پورا کرنے والا لا الہ نہیں ہے کوئی نقصان دینے والا لا الہ نہیں ہے کوئی عزت دینے والا ذلت دینے والا نہیں ہے کوئی مازار بنانے والا فقیر بنانے والا الہ کے سارے معنی صرف معبود معبود کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں نہ خود سمجھتے کہ زبان سے کیا کہتے ہیں اب معبود کیا چیز ہے لا الہ الا ہو عبادت کے لائق نہیں ہے انتہائی تذلل عاجزی کے لائق نہیں ہے مگر وہی اللہ واستغفر لذنبک معافی مانگے اے مخاطب اپنے گناہ کے لیے لذنبک اپنے گناہ کی یا حضور کو خطاب واستغفر لذنبک اب معافی مانگے لذنبک اپنے گناہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ تو نہیں ہوتے تھے مطلب ان یقامن کا ذنب بالفرض اگر آپ کی گناہ واقع ہو جائے بالفرض اگر آپ کی گناہ واقع ہو جائے تو آپ معافی مانگیں اس کے لیے پہلے سے وللمؤمنین اور مومنوں کے لیے والمؤمنات مومن عورتوں کے لیے مومن مردوں کے لیے واللہ یعلم متقلبکم اللہ جانتے اے لوگوں تمہارے پھیرنے کے جگہ دن میں پھیرتے ہو ومثواکم اور تمہارے ٹھکانہ رات کو سوتے ہو دن میں پھیرنے کا اور رات کو سونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں مثواکم تمہارا ٹھکانہ یا متقلبکم تمہارے پھرنا دنیا کے اندر تمہارے پھرنا و مثواکم و تمہارے ٹھکانہ آخرت میں یا متقلبکم تمہارے پھرنا
وہاں کے بچدانی میں اللہ نے آپ کو ٹھہرایا۔ وَمَثْوَاكُمْ، اور آپ کا ٹھکانہ، کئی معنی کرتے سب صحیح، ماں کے بچدانی میں، پھر دنیا، پھر قبر میں، پھر آخرت میں، سب جگہ تمہارے پھرنے اللہ کا معلوم۔ دوسرا حصہ یہاں سے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہتے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، زجر ہے منافقین کی، یہ زبانی ایمان لائے ہوئے، لولا نزلت سورت، کیا انہیں اترتے سورت کہ جس کے اندر جہاد ہو، سورت کیا انہیں اترتی کہ اس کے اندر جہاد ہو، اللہ سورت بھیجے جہاد ہوگا، جہاد کریں گے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب اتاری جاتی ہے سورت، ایسے سورت محکمۃ کہ محکم ہو، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس کے اندر جہاد فرض کیا گیا ہو۔ پہلے کہتے کیوں نہیں ہوتے، جب ہو جاتے ہیں تو پھر ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ کے طرف دیکھیں گے، نظر المغشی علیہ، جیسے ان پر غشی طاری ہو گئے ہو، چوبن اور بزدلی کی وجہ سے، من الموت، ہلاکت کی وجہ سے، جہاد کا حکم ہوا، اس وقت وہ آپ کے طرف دیکھیں جیسے نظر المغشی علیہ، جس پر غشی طاری ہو گئے، موت آ جاتے تو وہ ایسے آنکھیں ایسے دیکھیں، من الموت، فاولا لہم، ہلاکت ہے ان کے لیے، فاولا لہم، بس ہلاکت ہے ان کے لیے، اولا لہم، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت، یا اولا لہم اقاربہم ما یہلکہم، قریب کر لیتے وہ چیز کے جو سوالات کرتے ہیں، یعنی ڈر کے وجہ سے ان کا دل نکلتا ہے بھائی، وَأَوْلَى لَهُمْ، بس ہلاکت ہے ان کے لیے، طاعۃ، تابعداری کرنا، وَقَوْلٌ مَعْرُوف، اور بات اچھی کرنا، اس کے لیے بہتر ہے، طاعۃ، تابعداری کرنا۔ کہ پہلے انہوں نے کہا کہ صاحب کوئی صورت نازل ہو جائے تو ہم لڑیں، اب آگے صورت کو لڑنا چاہیے، طاعۃ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ، طاعۃ تابعداری، وقول معروف، اور قول اچھے، خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہے، طاعۃ وقول معروف، معطوف علیہ مبتدا، اور خبر ان کے محفوظ ہے، طاعۃ وقول معروف، تابعداری اور قول اچھی کرنا، خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے تابعداری اور معروف کا بات اچھی ہے، خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہے۔ فَإِذَا عَزَمُوا الْأَمْرَ، جب حکم ہوتے ہیں، فَإِذَا عَزَمُوا الْأَمْرَ، جب حکم ہوتا ہے، عَزَمَ الْأَمْرَ، حکم کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا، فَإِذَا عَزَمُوا الْأَمْرَ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصد کرتے ہیں جہاد کا، خالف المنافقون، جزا اس کا اذا کا مفعول، اذا عزم الامر، جب حکم کرتے جہاد کا قتال کے ساتھ، خالف المنافقون، مخالفت کرتے ہیں، منافقین نہیں مانتے ہوئے مخالفت کرتے، فلو صدق اللہ، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچا مانتے، لکان خیر اللہ، ہوتا ان کے لیے بہتر، اللہ کے حکم کو مانتے اور جہاد کرتے تو بہتر ہوتا، لیکن جب جہاد کا حکم آپ کرتے تو مخالفت کر لیں۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، فَهَلْ عَسَيْتُمْ، بس یہ بات قریب ہے، ان تولیتم، اگر تم والی بن گئے، ان تولیتم، ایک معنی اگر تمہیں حکومت مل گئی، حل عصیتم، قریب ہے کہ تم نافرمانی کریں گے،
حل عصیتم کیا یہ بات قریب ہے ان تولیتم اگر تم والی بن گئے اگر تم کو حکومت مل گئی ان تفسدوا یہ کہ تم فساد کرو گے زمین کے اندر وتقطعوا ارحامکم اور ناطے کو کاٹیں گے اگر تم کو حکومت مل گئے منافقین تو یہ بات قریب ہے کہ تم فساد زمین کے اندر کرو گے اور تم ناطے کو کاٹیں گے رشتہ داری کو کاٹیں گے رشتہ داری کاٹنا بہت بڑا جرم ہے اولئک الذین یہ لوگ اللہ نے لعنت کے ان کے اوپر فَأَصَمَّهُمْ اللہ نے ان کو بہرے کے حق باتیں سننے سے اندھی کے حق باتیں دیکھنے سے حق بات نظر ان کو نہیں آتا ہے افلا یتدبرون القرآن ترغیب القرآن قرآن کے اندر سوچ فکر نہیں کرتے ہیں ام علی قلوبہم بلکہ علی قلوب ان کے دلوں پر اقفالها ان دلوں کے تالے ہیں ام علی قلوب بل علی قلوب تنوین عبر مضاف الیہ ہے علی قلوبہم ان کے دلوں کے اوپر اقفالها ان دلوں کے تالے ہیں یعنی یہ تالے خاص دلوں پر تالے لگے ہوئے معنی بھی تالے ان الذین ارتدوا یشغلون لوٹ کے علی ادبار اپنے پیٹوں پر دین اسلام سے بعد اس کے ظاہروں کے ادھر الشیطان سول لہم شیطان نے ان کے لیے خوبصورت کیا ہے سول لہم ان کو خوبصورت کیا ہے ان کے اعمال اور ان کا یہ شرک کی طریق وَأَمْلَى لَهُمْ اور شیطان ان کو امیدیں دلاتے ہیں وَأَمْلَى لَهُمْ اور ان کو امیدیں دلاتے ہیں طویل زندگی کے ساتھ اب تم بچے ہو چھوٹے ہو اب تمہارے وقت ہے بعد میں توبہ کر لیں گے امیدیں دلاتے اور داڑھی تمہارے سفید ویسے سفید کراچی کا پانی ایسے اب میں رہتا ہوں مردی ابھی 40-50 سال ہے اب ویسے سفید ہو یہ امیدیں دلاتے ذالکا بأنہم قالوا ذالکا یہ گمراہی ان کے یہ اطلاق ان کے بأنہم قالوا اس وجہ سے کہ کہا ان منافقین نے للذین ان لوگوں کو جو یہودی تھے للذین کرہوا جو برا جانتے تھے ما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے منافقین نے کہا یہودوں کیا کہا ما انزل اللہ برا جانتے ہیں قرآن کو ہے کیا کہا انہوں نے یہودوں کو سنوتیوں کو منافقین نے کہا ہم تو بظاہر حضور کے ساتھ ایمان لائے لیکن ہم تمہارے تابعداری کریں گے وہ سنوتیوں فی بعض الامر بعض کاموں میں سب نہیں ہمارے دین جدا ہے تمہارے الگ ہے لیکن بعض کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عداوت میں ہم تمہارے ساتھ حضور کے دشمنی میں ہم تمہارے ساتھ واللہ یعلم اسرارہم اللہ جانتے ان کے پوشیدہ باتیں تخفیف اخروی تخفیف کا ذکر فکیفا بس کیا ہوگا ان کے حال جب پورا دے دیں گے توفتہم الملائکۃ فرشتے ان کو ماریں گے ان کے جانے لیں گے توفتہم الملائکۃ فرشتے ان کے جانے لیں گے یضربون وجوہہم ماریں گے فرشتے ان کے چہروں کو ان کے پیٹوں کو تو ان کے چہروں کو ماریں گے موت کے وقت فرشتے ماریں گے ان کے چہروں کو اور ان کے پیٹوں کو اور پہلے گزر کے کہیں گے اخرجوا انفسکم نکالو ہے اپنے جانوں کو نکالو ہے روح نکلے گا نہیں اور غوطہ لگائیں گے والنازعات غرقا قسم ہے ان فرشتوں کے جو غوطہ لگا کر کے کافر کے روح کو نکالتا ہے کافر کے روح نکالتے غوطہ لگاتا ہے نکلتا نہیں ہے روح اندر سے جیسے علماء نے فرمایا مفسرین نے جیسے
باریک ریشمی کپڑا ہوتا ہے، تار ہوتا ہے اور کانٹے دار تار لوہے کا ہوتا ہے، اس کو سے کھینچو تو اس کے ساتھ چمٹتا ہے، نکلتا نہیں۔ ایسے روح نہیں نکلتا ہے کافر، ان کو پتہ ہے نکلتا ہوں تو مصیبت میں مبتلا، اور پیٹوں کو مارتا ہے، منہ کو اس کے مارتا ہے، اور ہمیں پتہ نظر نہیں آتا۔ اس طریقے سے اگر ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طریقے سے عذاب نہ دے، اگر موت کے وقت سختی تو وہ اچھلتے اوپر تک، لیکن ایسے چھپ رہتا ہے، ہل نہیں سکتا، آنکھ ایسے بنا کر کے دیکھتے ہو۔ ہے اللہ فَكَيْفَ پس کیا حال ہوگا؟ حضور نے فرمایا اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، موت کے سختیاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں جہانوں کے سردار ان کے روح نکل رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے کے ساتھ سر لگایا تھا، ایسے ٹیک لگایا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ اس کے سر میرے زخم اور میرے سینے کے ہڈی کے بیچ میں تھا ایسے، اور آپ پانی کا کاسا رکھا ہوا تھا پیالہ، اس میں ہاتھ ایسے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اپنی پیشانی پر ملتے۔ فرمایا اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، موت کے لیے سختیاں ہے، کہ حضور کیسے تو دوسرے ہمارے شما کیا حال ہو۔ اور پھر منافقین کا جب ماریں گے فرشتے ان کو، ذالکہ یہ عذاب جہنم جنہوں نے تابعداری کیا اس چیز سے کہ اللہ کو ناراض کرتے تھے، یعنی شرک اور کفر اور بدعات، وکرہوا انہوں نے برا جانا اللہ کے رضا کو، واحبط اللہ اعمالہم اللہ نے ان کے عمل کو ضائع برباد کر دیا۔ ہے اللہ ام حسب الذین، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ فی زدن جن کے دلوں میں بیماریاں نفاق کا، اللہ یخرج اللہ کہ نہیں نکالیں گے اللہ پاک اذغانہم ان کے بغض اور حسد اور کینے کو، ولو نشاء اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہے اریناک ہم آپ کو دکھا لیتے کہ فلان فلان منافق ہے، لیکن بتایا ایسے نہیں، ولا عرفتہم اب ان کو پہچانیں گے بسیماہم ان کے علامات کے ساتھ، علامات ان کے ہیں، ولتعرفنہم اب ان کو پہچانیں گے فی لحن القول نرم بات میں، جی حضرت جی حضرت خدا کے قسم، جی حضرت خدا کے قسم، سمجھو کہ جی حضرت خدا کے قسم زیادہ کرتے ہیں یہ منافق، اندر ان کو اندر سے تسلی نہیں، اور اپنے تسلی کے لیے بار بار جی صاحب آپ صاحب اور ہم آپ پر قربان، آپ پر ہمارے جان قربان، لیکن عملی وقت آتے تو پیچھے بات۔ لا عرفتہم ولتعرفنہم پہچانیں گے فی لحن القول، قرآن کریم پڑھے حضور نے فرمایا کہ مومن لا یلدغ المومن من جحر واحد مرتين، ایک مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈر سجا، اور اسی طریقے سے مومن سادہ ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے اور ہوشیار ہوتا ہے، وہ دھوکہ دینا جانتا ہے، اور دھوکہ دوسرے دیتے وہ بھی جانتا ہے، لیکن دھوکہ دیتا نہیں، دھوکہ دیتا نہیں۔ واللہ یعلم اللہ جانتے ہیں اعمالکم تمہارے اعمال، ولنبلونکم اللہ تمہارے امتحان لے لیں گے، حتیٰ قتال کے ساتھ، حتیٰ نعلم المجاہدین کہ جدا کر لیں مجاہدین کو تم میں سے، والصابرین اور صبر کرنے والوں کو، ونبلو اخبارکم اور ہم ظاہر کر لیں تمہارے اندرون کے بعد، اندر کے بعد، اسرارکم اخبارکم اسرار تمہارے دل میں جو پوشیدہ ہے وہ ظاہر کر لیں۔ ان الذین کفروا پھر صفات مشرکین کا، کفروا جو کافر ہے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے توحید، اللہ کے راستے قرآن، قرآن سے روکتے ہوئے تم کہاں سیکھ سکتے ہو قرآن؟ قرآن کے لیے بڑے بڑے علوم چاہیے، ورنہ ہر ایک آدمی نہیں سیکھتا، اس کے تو بڑے علوم چاہیے۔
وشاق الرسول، اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کا، نافرمانی کی رسول کا، وہ من بعد ما تبین کہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے ہدایت، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے ہیں، وسیحبط اعمالہم، اللہ پاک ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے جو رسول کے مخالفت کے بدعت شروع کیا۔ ان اللہ لا یقبل عمل صاحب بدعت، ابن ماجہ کا روایت، اللہ پاک بدعتی کے اعمال قبول نہیں کرتے۔ بدعتی سب سے بڑے مجرم ہے، دین کے اندر نئے باتیں بنانے والا، اور بدعتی کا مقصد دو نکلتے، ایک یہ میں اللہ ہوں اور حکم دیتا ہوں یہ کام کرو ثواب کا، تو یہ بھی کفر ہے، یا دوسرے بات یہ کہ صاحب اللہ نے ایسے فرمایا کہ اس کو کرو، میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے، تو وہ بھی کفر ہے۔ بدعتی جو بات بتاتے ہیں ثواب کا یا عقاب کا، وہ تو ثواب اور عقاب، حلال اور حرام، یہ اللہ کا کام ہے، کسی نے اپنے طرف سے کیا تو دعویٰ یا خدا ہی کا یا نبوت کا، اس لیے حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، وہ مردود ہے وہ جو نئے بات بناتے ہیں، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعتی گمراہ ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہو، اس لیے دین میں نئے باتیں بنانا حرام ہے اور اس کے عمل ضائع ہوتے ہیں۔ وَسَيَحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ عَمَلًا صَاحِبِ بِدْعَةٍ، بدعتی کے اعمال اللہ قبول نہیں کرتے۔ کہتے صاحب یہ نیک کام ہے، یہ نیک کام ہے، یہ نیک کام، وَسَيَحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تابعداری کرو اللہ اس کے رسول کا، ضائع مت کرو اپنے اعمال، اعمال ضائع مت کرو، اللہ کے راستے میں لڑو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کے مخالفت سے اپنے نفس کو بچاؤ اور شرک اور کفر سے بچاؤ۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وصدوا، خود بھی کفر کرتے ہیں، دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، وَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو عزیز معاف کریں گے۔ فلا تہنوا، سستی مت کرو، سستی مت کرو قتال میں، وتدعوا الی السلم، وتدعوا الی السلم، اور لوگوں کو صلح کی طرف مت بلاؤ، صلح مت کرو کافروں کے ساتھ، وانتم الاعلون، اور تم ہو بلند، واللہ معکم، اللہ کی مدد خاصہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، ہرگز کم نہیں کریں گے اللہ تمہارے ثواب، تمہارے اجر، لڑو اللہ کے راستے میں۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگانی کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر انہوں نے ایمان لایا، تم نے ایمان لایا، وَتَتَّقُوا، اپنے نفس کو بچائے شرک کفر سے، اللہ تمہیں دے دیں گے تمہارے ثواب، وَلَا يَسْأَلُكُمْ، اللہ تم سے نہیں مانگتے، أَمْوَالَكُمْ، تمہارے سارے مال، سارے مال اللہ تم سے نہیں مانگتے ہیں، وہ تم سے مانگتا ہے فصل سے عشر نکالو، اور اسی طریقے سے 40واں روپے اللہ کے راستے میں دے دو، 39 تمہارے لیے کافی، دیا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سب کے سب دے دو، لیکن سب کے سب نہیں دیتے تو 39 اپنے پاس رکھو، ایک اللہ کے راستے میں دے دو۔ یسألکموہا، اگر اللہ تم سے مانگے تمہارے سارے مال، یحفکم، اللہ سختی کر لے تمہارے اوپر، یحفکم، اللہ پاک مبالغہ کر لے اور سختی کر لے کہ سارے مال دو اللہ کے راستے میں، تب خلو، تم بخل کرتے، پھر تو تم بخیل ہو، 40 روپے میں 1 روپے تم سے مانگتے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اللہ پاک نکال دیں گے تمہارے دل کے بخل اور حسد، احقادکم، حقد اور بخل اور کنجوسی اللہ دور کر لیں گے وہ مال خرچ کرنے سے۔ ہاں خبردار، انتم ہؤلاء، تم اے لوگوں، تدعون، بلائے جاتے ہو، لتنفقوا، تاکہ تم خرچ کر لو اللہ کے راستے میں، فمنهم من يبخل، بعض ان میں سے وہ جو بخل کرتے ہیں، مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، سوچتے ہیں
کیا کریں کیسے ہوگا، مجھے وہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے۔ اب اگر دے دیا اللہ کے راستے میں، بچے کیا کریں گے، بیوی کیا کریں گے، کل میں کیا کروں گا، یہ سارے راستے شیطان بتاتے ہیں اور نفس امارہ بتاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع بخل و ایمان، بخل اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے، بخل اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، بخل ان کے نفس کی وجہ سے ہے، نفس اس کو کہتے ہیں خرچ مت کرو۔ واللہ الغنی، اللہ پاک بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے مال کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، ہر آن لمحے میں اللہ کی طرف محتاج ہو، مال میں بھی محتاج ہو، اولاد میں بھی محتاج ہو، اور جان میں بھی محتاج ہو، تمہارے گردے، تمہارے کلیجہ، تمہارے دل، تمہارے سارے اعضاء، تمہارے کان، تمہارے آنکھیں، سب کے سب محتاج ہو۔ کون سی چیزیں خود چلتی؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے جہاد سے اور انفاق سے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ہو، یستبدل قوما، اللہ بدلا دیں گے قوم غیرکم، تم سے علاوہ، تم کو لے جائیں گے اور لے آئیں گے، ثم لا یکونوا، وہ نہیں ہوں گے امثالکم، تمہارے جیسے بخیل اور تمہارے جیسے بزدل۔ دوسرا قوم لے آئیں گے، تم کو اللہ پاک لے جائیں گے، اور یہ اللہ پر مشکل نہیں۔ امتیازات اس صورت کے التقابل بین صفات المومنین والمشرکین، التقابل بین صفات المومنین والمشرکین۔ نمبر 2 وکثرت علل الجہاد، علت جہاد کے لیے۔ نمبر 3 الاوصاف القبیحہ للمنافقین، منافقین کے لیے اوصاف قبیحہ کا ذکر۔ سورۃ الفتح، سورۃ الفتح یہ سورۃ محمد سے ربع رابع کا چوتھے باب، سورۃ محمد سے ربع رابع چوتھے حصے کا چوتھے باب۔ پہلے باب سورۃ سبا اور فاطر و یاسین، اور دوسرے باب صافات اور صاف اور زمر، اور تیسرے باب حوامیم سبا، اور چوتھے باب سورۃ محمد اور سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات۔ سورۃ محمد میں اعلان قتال ہوا، اور سورۃ الفتح میں فتح اور کامیابی کے بشارت۔ اور یہی مناسبت ہوگی خلاصہ سورت کا سورت کے ابتدا میں بشارت فتح کا بیان، دعویٰ سورت کا البشارۃ للمومنین، بالفتح بعد الجہاد، البشارۃ للمومنین بالفتح بعد الجہاد۔
خلاصہ سورت کا، سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدا سے آیات نمبر 17 تک، اور اس میں بشارت فتح اور ترغیب الی الجہاد کا ذکر ہے۔ اور دوسرے حصے میں اعادہ ہے پہلے حصے کے مضامین کا۔ اور سورت میں زجر ہے متکاسلین اور سستوں کے لیے جو جہاد میں سستی کرتے ہیں۔ بشارت انا فتحنا لک فتح مبینا، ہم نے حکم کے حضرت آپ کے لیے فتح مبین کے ساتھ، یعنی حدیبیہ کا صلح جب ہوا تو صلح حدیبیہ کے اندر انہوں نے اپنے طرف سے شرائط رکھی۔ مشرکین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1500 ساتھیوں کے ساتھ آیا عمرے کے لیے، اور حدیبیہ کے مقام میں وہ ٹھہر گئے۔ عثمان غنی کو بھیجا کہ جا کر کے مکے والوں سے اجازت مانگو کہ ہم عمرے کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جائیں گے، لڑنے کے لیے نہیں۔ عثمان غنی وہاں چلے گئے اور یہ یہاں پر حدیبیہ میں تھے۔ اب ان کے ساتھ صلح ہوا، اور صلح کے اندر سارے کے سارے شرائط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مانے۔ ایک شرط یہ تھا کہ اس سال نہیں، آئندہ سال عمرہ کریں۔ دوسرا شرط یہ تھا کہ ہم سے کوئی شخص آپ کے پاس آئے تو اس کو واپس کریں گے، اور آپ کے شخص ہمارے پاس ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تیسرا شرط یہ تھا کہ آپ آئندہ سال آئیں گے تو 3 دن رہیں گے، زیادہ نہیں، 3 دن مکہ میں رہیں گے، زیادہ نہیں۔ تو اس طرح شرائط انہوں نے رکھے۔ اور چوتھا کہ اسلحہ کو ظاہر نہیں لائیں گے، چھپ کر کے لائیں گے۔ تو یہ والا شرائط حضور نے مان لی۔ صحابہ کرام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی طبیعت والے، انہوں نے کہا ایسے تو ہم کیوں، جب ہم حق پر ہیں ہم کیوں ایسے بات مانیں۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ صحیح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب فی الحال جنگ نہیں کیا تو آئندہ کے لیے 1 سال میں کئی آدمی مسلمان ہو گئے، اور کئی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے۔ جب مل گئے تو راستہ ہموار ہوا، فتح مکے کے لیے راستہ ہموار، تو اس کو فتح فرمایا، یہ صلح کو فتح فرمایا۔ انا فتحنا لک، ہم نے آپ کو فتح کر لیا، فتح مبینہ، فتح ظاہر، لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر لے۔ لیغفر لک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے معاف کر لے، ما تقدم، جو پہلے گزر گئے، من ذنبی کا، آپ کے گناہ میں سے۔ ذنب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے تو پاک، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے پاک ہوئے، کس طریقے سے معاف کر لے؟ جواب یعنی آپ کے نظر میں جو کام گناہ کا ہے، گناہ کا نہیں ہے، آپ کے خیال میں اور آپ کے نظر میں جو گناہ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر، اللہ کے پاس نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن حضور کے نظر میں۔ یا دوسرا جواب کہ خلاف اولا کام، حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیلے سے، کہ نیک لوگوں کا جو کام ہوتا ہے، نیک لوگوں کا جو حسنات الابرار، نیک لوگوں کا نیکیاں، نیک لوگوں کا نیکی جو کرتے ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نزدیک کو گناہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اگر اللہ کے اولیاء اس طریقے سے نماز پڑھے تو وہ گناہ ہے۔ ہمارے لیے تو عبادت ہے، ہم عوام الناس
وما تاخرا اور جو بعد میں ویتم نعمت ہو پورا کر لے اللہ پاک آپ کے نعمت اپنا آپ کے اوپر ویہدیہ کا صراط مستقیم اور آپ کو مضبوط کر لے سیدھے راستے پر یہدیہ کا یثبت کا ہدایت تو حضور کو ہوگی مقصد مضبوط کا دیش پر وینصرک اللہ آپ کا مدد کر لے نصرا عزیزا مدد کرنا غالب کا پھر بشار هو الذی اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے بھیجے سکینۃ آرام فی قلوب المؤمنین کے دلوں میں لیزدادوا تاکہ زیادہ ہو جائے ایمان ان کے ایمان کے ساتھ وللہ اللہ کے لیے جنود السماوات آسمانوں کے لشکر اور زمینوں کا لشکر ہے وکان اللہ علیما حکیما اللہ ہر چیز کو جاننے والا حکمت والا ہے لیدخل المؤمنین تاکہ اللہ پاک داخل کر لیں مومنین کو مومن عورتوں کو باغات میں چلے گا ان کے طرف تو کے نیچے 4 قسم کے نہریں جو صورت محمد میں ذکر ہوا وَيُكَفِّرَ دور کر لیں گے ان سے اللہ پاک سیئاتهم ان کا پریشانیاں وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا یہ بہت بڑی کامیابی تخفیف وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اللہ عذاب دے دے منافق مرد منافق عورتوں کو مشرکین مرد مشرکات عورتوں کو الظانین جو گمان کرنے والے اللہ پر ظن سوء برے گمان کہ اللہ ہمارے مدد نہیں کرے گا بھائی اللہ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء ان پر گردش برائی کا برے گناہ اور عذاب ان کو ملے گا وغضب اللہ اللہ کے غضب ان پر اللہ جنازہ کہ اللہ نے ان کے لیے جہنم وساعت مسیرہ اور بہت برا کہنے کا جگہ جہنم وللہ اللہ کے لیے لشکر آسمان اور زمینوں کے اے اللہ پاک عالم حکمت والا انا ارسلنا کا شاہدن تسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق بتانے والا ایک شاہد کا معنی کہ پہلے امتوں پر گواہ ہوں گے پہلے امتوں پر گواہ ہوں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکیہ کریں گے کہ میرے امت صحیح فرمائے دوسرا معنی شاہ القادر صاحب لکھتے ہیں شاہدان کے معنی حق بتانے والا کہ حضور نے حق بتایا صحابہ کو بتایا اور صحابہ نے تابعین کو بتایا اور تابعین نے تبع تابعین کو بتایا وَهَلُمَّ مَجَرًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ومبشرا خوشخبری دینے والا ڈرانے والا تاکہ ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور ان کے رسول کے ساتھ وتعزروہ اور حضور سے مدد کرے وتعزروہ حضور سے مدد کرے وتوقروہ اور حضور کا عزت کرے وتسبحوہ اور پاکی بیان کرے اللہ کے پاکی بیان کرے بکرۃ واسیلہ صبح اور شام عربی میں ذکر مراد اس سے عموم الاوقات ہوتے ہر وقت ان الذین بشارت قلوب یبایعون کا جو آپ کے ساتھ کیے انما یبایعون اللہ حدیبیہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا صحابہ کرام سے اور افواہ پھیل گیا کہ عثمان غنی مکہ مکرمہ گئے تھے ان کو شہید کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا صحابہ کرام سے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فمن نکاسا جنہوں نے توڑا فإنما ينقص تو توڑنے کا گناہ ان کے نفس پر ہے ومن اوفا جنہوں نے پورا کیا بما عہد علیہ اللہ جنہوں نے اس کے ساتھ اللہ پر وعدہ کیا اللہ کے ساتھ اس پر وعدہ کیا پورا کیا فسیؤتیہ جلدی دے دیں گے اللہ اس کو اجرا عظیما بڑے ثواب بیعت کیا سیقول لک المخلفون حدیبیہ سے جب آپ واپس ہو جائیں گے پیچھے رہنے والے دیہاتی کہیں گے وہ صاحب شغلتنا اموالنا ہمیں مشغول کیا ہمارے مالوں نے واہلونا ہمارے گھر والوں نے فاستغفر لنا ہمارے لیے معافی مانگو یقولون بألسنتہم اللہ نے فرمایا یہ کہتے زبان کے حد تک ما لیس فی قلوبہم منافق ہے صاحب ہم معذور تھے اور گھر میں کام تھا میں اس وجہ سے رہ گئے اب میں شامل نہ ہو سکا اللہ سے معافی مانگا اللہ مجھے معاف کر اللہ نے فرمایا یہ صرف زبانی حد تک چلا دل میں ہوتے تو 100 باتیں اپنے کام آگے پیچھے کر کے دین کے راستے میں نکل جاتے
اور جب نہیں ہوتے تو پانی بہت ہے۔ قل فمن یملک، اور کم وقت کون ہے مالک تمہارے لیے اللہ کی جانب سے شیئن کسی چیز کا، اگر ارادہ کر لے اللہ پاک ضرر کا، او ارادہ بکم نفع، یا ارادہ کر لے فائدے کا، کون روکیں گے تمہارا فائدہ؟ بل کان اللہ ہے، اللہ اس چیز پر جو تم کرتے ہو خبردار، اللہ تو دلوں کے بات جانتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ نظام اور دھوکہ۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کیا یا قریب الرسول کہ واپس نہیں آئے گا رسول حدیبیہ سے، والمؤمنون، اور مومن اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی، وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ، خوبصورت کیے گئے تھے یہ عمل ان کے دلوں میں، وَظَنَنتُمْ، تم نے گمان کیا، ظن السوء، برے گمان کہ حضور اور صحابہ کو مشرکین مکہ مار دیں گے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، تم تو ہو قوم ہلاک ہونے والے، بورن کے معنی ہلاک ہونے والے، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن، تو ایمان لاتے اللہ کے رسول کے ساتھ، ہم نے تیار کیے کافروں کے لیے جہنم، وَلِلَّهِ، دعوی توحید کا بیان، جس کے لیے قتال فرض ہے اور جس کے لیے منافقین نے نفاق کیا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حکومت آسمان زمینوں کا ہے، بخشے اللہ پاک جس کو اللہ پاک چاہے، عذاب دیتے جس کو چاہے، بخشنا اللہ کے فضل ہے اور عذاب دینا اللہ کا عدل ہے، انصاف ہے، مجرم کو سزا دینا عدل ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، کہیں گے پیچھے رہنے والے، اِذَا انطَلَقْتُمْ، جب تم چلتے ہو، إِلَىٰ مَغَانِمَ، غنیمت کی طرف، لِتَأْخُذُوهَا، تاکہ تم لے لو، یعنی غنیمت ہے خیبر کے غنیمت کی طرف تم چاہتے ہو، تو منافقین، کیونکہ اللہ نے حکم کر دیا کہ خیبر کے مال اور مال غنیمت ان لوگوں کا ملیں گے جو حدیبیہ میں شامل ہو، ان کو ملیں، باقیوں کو نہیں ملیں گے جو پیچھے رہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، کہیں گے پیچھے رہنے والے حدیبیہ سے، اِذَا انطَلَقْتُمْ، جب تم چلیں گے، إِلَىٰ مَغَانِمَ، غنیمت کی طرف، خیبر کے غنیمت، تاکہ تم اس کو لے لو، کیا کہیں گے؟ ذرونا، ہمیں چھوڑ دو، ہم آپ کے ساتھ چلیں، ہمیں بھی حصہ مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، ارادہ کرتے لوگ ان یبدلوا، کہ تبدیل کر لیں کلام اللہ، اللہ کے حکم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ مال غنیمت خیبر کا ان لوگوں کے لیے ہوگا جو حدیبیہ میں شامل ہیں۔ قُل لَن تَتَّبِعُونَا، تم آگے ہمارے تابعداری نہ کرو، لن تتبعونا، ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ، كَذَلِكَ قال اللہ، اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اس سے پہلے بھی اللہ نے ہمیں سے بتا دیا کہ مال غنیمت جو خیبر کا ہے وہ کس کو ملے گا؟ جو حدیبیہ میں شامل ہو گئے۔ فَسَيَقُولُونَ، پس کہیں گے منافقین، بَلْ تَحْسَدُونَنَا، تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو، ہم کہتے ہیں جو حسد ہمارے ساتھ کرتے ہو بھائی۔ بل قالوا لا يفقهون، بلکہ لوگ سمجھتے نہیں اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے۔ قل، فرما دیجئے المخلفین، ان لوگوں کو جو کہتے رہنے والے دیہاتوں میں سے، ستدعون، جلدی تمہیں بلایا جائے گا، الی قوم کی طرف، اولی باس شدید، کے سخت لڑائی والے ہیں، اب تم خیبر میں شامل مت ہو، کیونکہ خیبر کے مال اللہ نے خاص کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو حدیبیہ میں ہے۔ اگر تم ایسے بہادری دکھاتے ہو تو بعد میں اللہ پاک تمہیں بلا دیں گے قوم کے طرف جو سخت لڑنے والا ہے، یعنی آل فارس، فارسی اور روم، فارسیوں کے ساتھ اور ایرانیوں کے ساتھ جو اس وقت مشہور تھے لڑائی میں، باسم شدید وقاتلون، تم ان کے ساتھ لڑیں گے، او یسلمون، الا ان یسلمون، کہ وہ اسلام لاوے، فَإِن تُطِیعُوا، اگر وہ تابعداری کر لیں، دے دیں گے اللہ پاک ان کو اجرا حسنا، تم نے تابعداری کی تو اجر بہترین مل جائے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے کما تولیتم، جیسے پہلے حدیبیہ میں پھرے تھے، من قبل، سے پہلے، اللہ تم کو عذاب دیں گے، عذاب دینے والا، سب عذاب تم کو اللہ دے دیں گے۔ لیس علی الاعمی، اب
ترک قتال پر و ترک جہاد پر حدیبیہ میں نہ شامل ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زجر فرمایا۔ اب جو معذور تھے وہ بیچاری بھی ڈر گئے کہ ہم بھی اس طریقے سے ہمیں بھی زجر ہے۔ اللہ نے جواب دیا لیس علی الاعمى آنکھے پر کوئی گناہ، نہ علی الاعرج دنگے پر کوئی گناہ، وعلی المریض پر حرج کوئی گناہ، اگر وہ نہ نکلے۔ ومن یطع اللہ، جو تابعداری کر لے اللہ اس کے رسول کا، داخل کر لیں گے اللہ پاک ان کو باغات میں کہ چلیں گے ان کے درختوں کے نیچے 4 قسم کے نہریں۔ ومن یتولی یعذبہ، اور جو پھیر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، یعذبہ اللہ کو عذاب دے دیں گے، عذابا علیما، عذاب سخت دردناک عذاب اللہ ان کو دے دیں گے۔ وآخر دعوانا